آپ لگی تھی جو مفتی صاحب کو یاد کریں گے سارے مار ساری کیا ضرورت نوجوان میں تو اپنا سر میں کہیں آیا تھے میں ویسے ہائی سیکنڈری تک ہوئی میں تھوڑا سا مذاکرات تھے حیات النبی کے مسئلے کے بارے سے میں کہہ رہا تھا ایک ساتھی آئی تھی مما تھی میرے کو ملوایا نہیں نا بلا ہی جوان نہ گھر سے ملاقات نہ کرے اللہ پاک نے دل بھی دے پھر ملاقات سے اللہ پاک ملاقات کرا دی پہلے ماشاء اللہ کو سمجھدار ساتھی گفتگو صحیح ہے والا نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے تک میں تک کیا کہنے سارے بزرگ ہیں تو اے بدل چاہیے ٹاپ کرنا صحیح میں انہیں کو پابند کر سناتا ہے میں تو ہاتھ جمعہ پڑھنا میں اتنی اپنا شوگر تھے مغرب تو بعد پروگرام حاجی کو اثر بعد لگے اثر بعد ٹائم تھوڑا 3:30 تک بناؤ کیا گفتگو اچھی تھی اس کے بعد میں والا آسانی نال حاجی کو پہنچ گئی یہ خلاصہ گفتگو کا انہیں والا دیکھ رابطہ کیتے تو کیا میں فارغ پور سے پہلے میں اٹھے گیا ہوں فارغ پور سے میں آیا ہوں ان بعد مفتی صاحب نے آیا تھا ملاقات سارا تو کوئی حکم کہیں گے اچھا تو حکم تو کچھ نہیں آتے سر جناب ہوئی ہے تھوڑی گنگی پہ میں کیا کرے تھی باقی سوال جواب کرنا میں مولوی میں مفتی میں پتہ چاہیے اگر میں دین کو کھل کے ہوتا بچ گیا ہوتا تو سب روم میں ڈیل کے سارے دوست آئے نا قرآن مجید سے فیصلے نے ڈیٹ گنو اگر میں غلط تھا میں ٹھیک تھی سب جناب قرآن مجید پڑھتے رہنا تو آپ کو پتہ ہو سی جناب قرآن مجید حیات ربی کو بنے دن جیڑے طریقے نال بنے نے وہ نارے کتاب میں سب صحیح ہوندا عقیدہ ہے بیادار ہوئے تو وہ ماتی چلے ہو آگے وہ تو ساری گال یہ تھی گی نا بھی مماتی جڑا ہے جڑے لوگ نبی سے کو قبر زندہ نہیں منتے انہیں کو مماتی آخیا جڑے لوگ حیات منتے انہیں کو حیات یہ ساری تاری اصطلاح ہے یہ تو ایک جی سلسلہ ہے انہیں میرا تعلق ہے اشاعت نہ میں کہ اشاعت کہڑی ہے تاری مرکزی جمعیت کہڑی انہیں آمد سے میں انہیں کو کتاب لکھی ہے قرآن مقدس مخالف میں کہ جڑے پیچھو لگے ہوئے ان کی پوزیشن یہ ہے کہ امام زہری کو باقی کو لانتی کہیں کو بکواسی کہیں بلا انہیں بلا بھی یہ گال ہو رہی ہے کہ میں کیا جانتا حافظ صاحب دیکھو یہ بھی ذکر میرے خیال سے کیا نہیں چاہیے بھی کہہ حافظ صاحب یا کہہ رہے مولوی صاحب کیا میرے خیال ہے شاید بہت ذکر تھے پتہ نہیں بلا میں انہیں کو تقریباً 15 منٹ گفتگو بھی کی تھی سارے نزدیک وہ میں کہ نہیں قائد علماء دیوبند محمد المفند میں چل جا رہی اندر بھی میں کہ اپنا سعودی عرب کے احمد رضا خان صاحب بھی ہیں انہیں میں سے اکابر علماء دیوبند کے خلاف کفر کے خطرے کیتے انہیں بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نظر اللہ عنہ مدعو تھے انہیں والا انہوں نے رابطہ کیا رابطے کے بعد انہیں 26 سوال لکھ دیتے انہیں 26 سوال کا جواب مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیتا انہوں نے جو ایک سوال آ کہ نبی سی دی قبر دی حیات کے بارے تو کیا آخر تو کیا آخر ہے والا مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے جواب لکھا باقی مکہ دے مدینہ دے مصر دے دمشق شام
علماء دیوبند نے تقریباً دستخط کیتے جو بھی آج وسلم کو اپنی قبر مبارک کے اندر تعلق روح حیات حاصل ہے. اور یہی تحریر مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں خیر مدارس سے تشریف کے میں انہیں متفقہ فیصلے کے طور پہ یہ تحریر لکھ لی تھی. اور انہیں یہ بھی آخیا کہ عنایت اللہ شاہ صاحب کو مطمئن کرے سو پہل کرے سو. بعد مسائل انہوں نے سائن نہیں ہے، دستخط نہیں تھے، کیا تھے، کیویں تھے، کیا مسائل. الوقت مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی قبر کے اندر حیات کا دستخط کر دیتے، اور قاری محمد طیب سے تعلق دیوبند انہیں بھی دستخط کر دیتے، اور انہیں المحمد المفند کے اندر تلو والا ایک احادیث مبارک کا بھی حوالہ دیتا جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اس میں لکھے نبی سی فرمائے جو قبر نبات دعوے کرنے ہیں یا میں ایک بھی حدیث پاک بھی ہے غالباً ولا انہیں میں بے دو چوی حوالہ جات دیتے. لیکن انہیں حوالہ جات کی روشنی میں تفاسیر قرآن کے ڈھیر سارے آیات ہیں جن آپ سارے اکابرین نے انہیں مفسرین کرام نے جی علامہ بیکی رحمہ اللہ نے امبا کیا، سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی، حیات الانبیاء بیکی امبا کیا، سیوطی لکھی. اندر بھی یہ لکھے ڈھیر سارا آیات مبارکہ کی روشنی ہے جی انہیں تفسیر یہ لکھی بھی انبیاء کرام اپنی قبور حیات ہے. ساڈا بھی عقیدہ یہ ہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور حیات ہیں. اور جڑا شخص اتھائی میں درود و سلام پڑھے آپ خود سن گئے، جڑا دور کنوں درود و سلام پڑھے فرشتے پہنچے. میں انہیں کو کہ میں اگو آ کے بھی حیات النبی کو اصلی ملے جی میں قرآن ہے میں پوچھا کہ قرآن پاک کیا ہے حیات النبی کا ذکر انہیں والا وہ سارا والا بھی وہ اوسن ہوتی ہے. میرے ذہن کو نہیں کہ کوئی گل بات ہونی ہے، کوئی بحث ہونی ہے، مطلب کوئی مطلب میں کوئی پروف وغیرہ میں تو ویسے وہ اتفاق آیا ہوتا ہوں. میں بھی ویسے اتفاق کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب مسائل کوئی اج کا نہیں مسئلہ علماء کافی بحث مباحثہ کریں گے اور فیصلے والے سارے لوگوں کے سامنے ہیں. باقی کتاب بندی جو کہیں بزرگ کیا لکھے کہیں کیا لکھے سب میں نظر دار سے کہہ دیں سارے جو مین ہے سارے واسطے ٹھوس ثبوت قرآن پاک. قرآن پاک آپ علیہ السلام کے متعلق وفات کا میت کا موجود ہے. تصاویر دو چار والی بستی لشاری آئے سب دوست فون کریں بھی مفتی صاحب نہیں اصل میٹنگ میں کئی دوست پروگرام رکھتی ہیں مہینہ انہیں کو خام خا ڈسٹرب کرنا ہے مناسب کہنے ہوگا کسی کلے پہ تو کوئی گفتگو تھی قرآن حدیث والا جو کر کے برابر وہ اتفاق ایسا نہیں بنیا. بڑا وہ بستی اٹھی بستی لشاری وہ نوجوان ہے کیا میں مفتی صاحب انہیں ایک دفعہ میں فون کیا میں اتنی پہنچ گیا وہ ایسے وہ چاہ پڑی انہیں گال کی تھی بڑے بڑے کہ ابھی وہ اندر بلکہ کوئی گال ہے مفتی صاحب نے مقصد درس قرآن دا تاکہ وہ کدے کدے گال کر ساڈا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ وہ یہ آدم بھی ساڈا عقیدہ ہے وہ نہ قرآن دے اتنے پیش کریں آیا نہ کوئی مطلب مستند حدیث کا حوالہ پیش کرے نا مگر وہ ساڈا عقیدہ ہے مگر انہیں تو اپنا عقیدہ ہے. آج تک دنیا کے جتنے بھی پارک ہیں ہر پارک کا اپنا عقیدہ ہے. بریلی کا اپنا عقیدہ ہے، شیعہ کا اپنا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا اپنا عقیدہ ہے، دیوبندی کا اپنا عقیدہ ہے. ہوں ہر کوئی عقیدے کے پیچھے بندہ لگا رہے وجہ سے سوال صحیح گال کہ گال بھی تھی قرآن و سنت کی قرآن و سنت اگر صحیح عقیدہ یعنی تو انہیں بات ہے کہ انہیں دا عقیدہ قرآن و حدیث سے چکا ہے نہیں انہیں دا اپنا عقیدہ ہے سارا عقیدہ بالکل وہ تو میں واضح ان کا منہ زیادہ بیٹھا جو تھوڑا عقیدہ قرآن و سنت مطابق نہیں تھوڑا یعنی قرآن و سنت جی الحمدللہ مماد ہے بالکل قرآن پاک آیت ہی کریے تھوڑے عقیدہ تو ایک آیت قرآن کی کہنی ایک آیت تھوڑے عقیدہ کی ہوئے اگر یہ ثابت میری گل تھوڑا عقیدہ کیا ہے نبی قبر زندہ یا مردہ ہے؟ آپ علیہ السلام دی روح مبارک قبر مبارک بنی آپ دا جسم مبارک مطلب بالکل تر و تازہ معطر منبر موجود ہے. آپ دی روح اما فاطمہ دے حوالے نہ جو بخاری شریف ہے اما فاطمہ خود بیان کریں گے من جنت الفردوس سے ماوا یا آپ ایسا لمبے گفتگو ہے تساں اپنا عقیدہ
جڑا ہے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم محفوظ ہے روح دے اندر کہیں انبیاء کرام دا اپنی قبول ہے جسم محفوظ ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت دکھا سکتے حدیث میں عرض کرنا بیٹھا بخاری شریف اور میں کتاب نہیں چیتا گال ہے پڑھو چا میں حدیث پڑھو چا دیکھو میں تو ادب میں جو میرے کنے کوئی حوالہ حدیث اس وقت نہ اللہ ٹھیک ہے میں تب ہوں لکھنا میرا عقیدہ ہے اس آدھا نا بھی مفتی ارشاد آدھے بھی سادہ عقیدہ ہے اور نہ قرآن پڑھ دے نہ حدیث پڑھ دے میں ہوں بھی بیٹھا تھا سادہ عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور حیات ہیں جیڑا شخص اتھائی میں تے درود و سلام پڑھے آپ سن دین جیڑا دورو پڑھے فرشتے کو جلدیں یہ میں کہ مسلم شریف میں آدھا پھر تو پہلے قرآن دوسرا بیٹھے سارا حدیث ہے جو مفتی سے حدیث سنوں گے پھر دوسرا وہی گال پہلے نمبر وہی گال ہے پہلے نمبر تو تے قرآن تھا دوسرا کہ میں سارا قرآن ہے حدیث دیکھو میں تو سنگ تارا عقیدہ پوچھے انہیں مطابق دلیل پوچھے تو کہ میں کہ ہن ذہن وچ کہنی میں کہ الفاظ میں پڑھتا پیا یہ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 274 یہ مکتبہ ہے رحمانیہ اردو بازار لاہور ان سلیمان التیمی قال سمعت انسا سلیمان تیمی اہدن کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنے وہ فرمینے پہ ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے مررت علی موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے گزریا وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ نماز پڑھتے پہ ہم وزاد فی حدیث عیسیٰ اور عیسیٰ دی حدیث یہ اضافہ تھے کہ میں اون رات گزریاں جڑی رات معراج دیکھا ہن موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھی تے نماز ادا پہ فرمانے مسلم شریف وچ ہن تساں اندازہ کرو جڑا بندہ کھڑے تھی تے نماز پہ پڑھ دے او مردہ جی رہے جی رہتا ہے تو بڑی حدیث گال ہے جو یہ نبی علیہ السلام دے واقعہ معراج دی حدیث اور اے نبی علیہ السلام دا معجزہ ہے معجزہ قدرت نال تعلق رکھتے قانون نال تعلق نہیں رکھتے تو معجزے والی حدیث معجزہ کیا ہے معجزہ میری بات سنو دو چیزیں ایک کہ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ایک کہ مٹی دے اتو دیکھ گرنا اللہ تعالیٰ دا کوئی مشکل جاتی میں بڑے پیار محبت میری گل سمجھنا سنو دو چیزیں دوسرا فرمایا نا معجزہ ہے میں انہیں تو جواب دینا چاہنا معجزہ کیا ہے ایک کہ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ایک کہ نبی سیدہ مٹی دے اتو دیکھ گرنا نبی سیدہ معجزہ یہ ہے جو انہیں مٹی دے اتو دیکھ گرنا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا حقیقت ہے سارا معجزہ تعلق رکھتے پورا واقعہ معراج حضرت تساں پڑھیا ہوئی پورا واقعہ معراج معجزہ تعلق رکھتے نبی علیہ السلام کا ایک رات ہے دیکھو جواب نہیں گال ہے جو نبی علیہ السلام کا ایک رات دے لمحے دے اندر تھوڑے جی حصے دے اندر اتنا لمبا کیا نبی کا معجزہ مننا چاہیے یا نہیں مننا چاہیے بالکل مننا چاہیے منو جو کہ نبی قبر زندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے معجزہ ہے قدرت نال تعلق رکھتے قدرت اللہ کی نہیں منی نہیں اچھا قدرت یہ مطلب ہے ہن عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ دے پیدا تھے یہ اللہ کو نہیں کرنا چاہیے اور بغیر باپ دے آج کوئی آ کے جو میں پیدا تھی ابھی والا ہوں کیا اصل حکم نے نو موسی علیہ السلام کی اگر وہ بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھے تو منے دیکھو معجزہ سمجھنے نہیں یہ دعا سمجھنے نہیں جو نبی سینا معجزہ ہے اور اچھا نمبر 2 دوسری حدیث میں پڑھنا میں قرآن پاک یہ مسلم شریف نہیں قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے قرآن دی آیت ہے قرآن دی آیات جن تفسیر ہے تفسیر آیت کا ترجمہ ہے تو سنو جن دے وچ ہوے نبی علیہ السلام حیات وفات دے بعد خبر ہے ہاں وہ ترجمہ کوئی یہ تو گل میں تو سن پوچھی ہے نا قرآن پاک نبی دی زندگی جترے نا نبی دی زندگی جترے نا اللہ پاک نے کیا ہوا کہ تو مرن کے بعد خبر ہے زندہ ہی ہے اللہ دی اگو دی قیامت دی خبر دے سکتے ہیں میری بات ایک قرآن مجید دی دلالت ہونا ایک ایک اشارہ ہونا ایک ایک اس عالم ماشاءاللہ انہیں ساری چیزیں انہیں ساری چیزیں کو سمجھ دو دلالت الناس اقتضاء الناس
یہ ساری چیزیں ہیں انہیں دے روح وچ کیا دلالت ہونا اشارہ وغیرہ قرآن پاک میری گل آیت دیکھو نا جتنا آیات ہے یا ایھا دیکھو نا قرآن مجید سے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم کہ اگر کوئی بندہ ظلم اور زیادتی کر گئے اپنے اتنے گناہ کر گئے محبوب اللہ سے فرمائے وہ تائیں کہ نہیں آ وجے آن تے بخشش منگے اور تو انہیں واسطے اللہ کی نو بخشش منگے تا لوجد اللہ تواب الرحیم کہ تو اللہ کو توبہ قبول کرن والا پیسے ہوں اے آیت اگر اساں کو زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والی زندگی تک محدود رکھوں تو ولا تا اکسو بھی قرآن مجید یا کچھ آیت ایسے ہیں جہاں اج ان کا حکم ہے یہ پہلے جہاں ہون جگہ نہیں اساں تا تو ہی آیت دیتا تفسیر عثمانی چاہتے دیکھو تفسیر ابن کثیر چاہتے دیکھو جلالین تفسیر سیوطی چاہتے دیکھو انہوں نے تحت لکھے بھی اے حکم ہون بھی ہے اگر کوئی بندہ ظلم و زیادتی کرتے نبی سے دے روزہ مبارک پہ اوسے آن تے اپنے بخشش کی دعا کرے دے تو یہ ہون بھی جائز ہے اور ہون بھی یہ حکم ہے دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہون بھی تساں جو نبی سے دے روزہ مبارک دے باہر یہ آیت مبارکہ لکھی کھڑی ہے کہ جے ویلے تساں ایمان والو اپنی اور نبی دی آواز دے اچے اپنی آواز اچا نہ کرو اپنی آواز کو دھیما اور پست کرو ہی آیت دے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیتے تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی امام ابن کثیر نے نقل کیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آن تے نبی سے روزہ مبارک دے باہر بیٹھے نے دو آدمی زور زور دا الے دے پے آپ نے انہیں کو سلوا تے پوچھے کتوں آئے ہو انہیں کہ اساں آئے طائف تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر تساں ہو مدینے دے میں تو کوڑے دی سزا دینا چونکہ تساں نبی سے پورے طور کرتے اللہ تے تکلیف ہو جائے گی اتوں بھی معلوم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ کہ نبی سے سنن دی وجہ کہ انہوں نے تکلیف سنی نمبر 3 ابو داؤد اچھا اے دو آیتاں تیجی حدیث مناظرہ کہنی بحث کہنی گال پہ تھی گال اے پہ تھی جو قرآن میں کوئی ایک آیت دی توجہ میں نبی علیہ السلام کی حیات کا میں دو آیتاں پیش کرتے ہیں اچھا مطلب بات کہ بھی قرآن سارے آیات وہی حکم رکھ دیں جڑا زندگی تو پہلے رکھ دیا اڈو آپ ادے بیٹھو جو نبی پاک تہاڈا میں تساں نوں پہلے کلی تہاڈا عقیدہ ہے کہ نبی قبر جو زندہ کوئی نہیں اودی روح کوئی نہیں ہی دے اوتے کوئی آیت پیش سونی گل دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تساں ایو جی پورے اپنا جڑا عقیدہ ہے کہ نبی دا جسم محفوظ ہے اندے وچ روح کوئی نہیں او میت ہیں او اندے وچ کوئی جان کوئی نہیں کوئی زندگی کوئی نہیں ایو جی کوئی آیت پیش بالکل آیات ہے کہ نہیں مطلب ہے پڑھو جی آیت کرو آیت پیش کرو آیت پڑھو والا نہ ایک مطلب نہیں آگے بیٹھو نا تو سب آئے میں کو یار جی میں تو دوسرا آیت پڑھو دوبارہ کوئی نہیں دیکھو کو جا کے آیت پڑھو کیا گال میں یہ گال میں قرآن آیت پڑھو یہ گال کے لیے آپ میراث کی نہیں ویسے قرآن شریف چاہو قرآن سو سارے بھائی ہو قرآن شریف چاہو ترجمہ ہے قرآن ناراض نہیں تھی نا گمان ناراض بھائی جان ناراض کی گل نہیں گل پہ سن کے سوال جو میراث کی نے بحث کی نہیں آئے گا قرآن جائے پڑھو رضا اللہ سے نہیں گل تھوڑا یہ مطلب الحمدللہ اچھی گل سوال اسا خوش سمجھا سونی گل دوسرا دوسرا کتاب رکھے قرآن میں پہن رکھا ہے مطلب تو نہ قرآن دا کوئی حوالہ کہ نہ قرآن میں جو رکھا ہے قرآن در محفوظ ہے قرآن کا میں یہ کیا رکھے تو میں کو دے والا قرآن یہ تھوڑا ہی گل کرے یہ نہ کرو مجھے گمان بنانے کی گل چھیڑنا جیڑا والی گل نہیں گل پہ تھی وفار دی دوسرا اردو آدھے میں اکثر ایسی تساں میں مسجد وچ بیٹھے تساں سارے مارکا جہرے بھی گروپ دے ہو جہرے بھی فریق دے ہو اے بھائی جان دے بیٹے بھی میرے خیال ہے سامنے پڑھ دیں تقریباً شاید بیٹا نا تھوڑا
بیٹے پڑھتے ہیں مطلب یہ تھا جب گال انہیں حوالے میں سنگ نے پڑھ دینا اسا انہاں نال دشمنی رکھی تے نہ دوست رکھی. اچھا نمبر 2 محبت ہے نمبر 2 لیکن یہ بار بار اندن ساری وستی جتھا ون ان دا موضوع ہی ہے حیات النبی حیات النبی حیات النبی لیکن ہے کچھ ہے سارے کو نبی کے علاوہ کیا ہے نبی کو نبی کے علاوہ کیا ہے حیات النبی. اچھا نمبر 2 صحیح یہ سارے ماں کا بیٹھو اگر میں کو اے مولوی صاحب ایک منٹ بھائی اگر میں کو اے مولانا صاحب ایک آیت پیش کرن کہ نبی قبر وچ زندہ کوئی نہیں ایک حدیث چ پیش کرن نبی قبر وچ زندہ کوئی نہیں صلاۃ و سلام جرا اتھاں پڑھے آپ نہیں سن دے آیت پیش چ کرن یا میری گل سن میں گل پوری کراں یا ایک حدیث چ پیش کرن میں نہ آکھسا اے ضعیف ہے میں کوئی اعتراض کرنا کوئی آیت ان کی تفسیر عنایت اللہ شاہ صاحب کو پہلے کئی مفسر دی پیش چکرن حدیث پیش چکرن کہ نبی قبر زندہ کوئی نہیں سندا کوئی نہیں میں ہوں انہاں دا مسئلہ قبول کروں کوئی مناظرہ نہیں کوئی بحث نہیں اچانک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا تمام انسان سب نے سنا سب نبی دا نبی غیر نبی سارے داخل ساری گال نبی دی کیوں اے باقی اسا عام لوگ دیکھو یہ وہ آیت ہے جن میں نبی غیر نبی سارے داخل ہیں محترم اے سب کو نہ سناؤ سب کو سناؤ میرے بارے تساں آکو مردہ ہے جیندہ ہے جیرا بلا کو آکو لیکن نبی سے اپنی قبر زندہ یا مردہ سے کوئی دکھا میں قبر کے نبی کا قرآن پاک دی آیت دکھے نبی سارے داخل جائے میرے اساں تساں کہ آیت پوچھ دو والادو نبی بھی داخل غیر نبی بھی داخل عام بندے دی سب گال سن دو اللہ تعالیٰ نے اختلاف بارے نبی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے ان ترتیب نال کہ جڑے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی دی تصریح نال کوئی آیت ہے سورہ زمر میں اللہ پاک نے فرمایا انک میت و انہم میتون نبی دی تصریح انک میت نبی علیہ السلام نے موت کا حوالہ ہے کیا حوالہ ہے معنی کیا ہے معنی کیا ہے کہ بے شک آپ نے بھی مرنے 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 ان وچ اے تے نہیں قبر دے بعد مردہ ہے قبر دے مردہ اے تے چیز کیوں نہیں دیتا بھائی موت کے کو عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے میرا ایک سوال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے میت سمجھ دفن کیتا یا زندہ سمجھ اچھا اے بھی تساں سارے سن گئے اساڈا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تے موت آئی ہے اللہ نے موت دے بعد قبر وچ حیات عطا فرمائی سب ایو جی آیت پیش کرو جو نبی قبر وچ زندہ کوئی نہیں ہوندا آپ صلوات و سلام نہیں بھائی گال ہے قرآن تساں ہر جاتے یہ گل کرن کہ اساں کنے قرآن ہے تساں بزرگیں دی گل کرن دو تساں اپنا عقیدہ دسیں دو اج تو سارے سارے دے سامنے ہے قرآن دی آیت پیش کر نبی قبر وچ زندہ کوئی نہیں تساں پیش کرو قرآن پاک دی آیت دے وچ زندہ ہوے حوالہ دی میں تا قرآن مجید دے 2 آیات پڑھی میں قبر دی گل ہوے دیکھو قبر دی گل ہوے تساں دیکھو میں 2 آیات مبارکہ پڑھی اور 2 ہیں آیات مبارکہ کی تفسیر تمہارے سامنے پڑھی کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ چھوڑو تساں کوئی ایسی آیت پیش کرو میں پیش کر سکتا ہوں میں نہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا تساں ایسی آیت قرآن چاہتی بیٹھو دیکھو ایسی آیت پیش کرو جڑی آیت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دی حیات دا حوالہ ہوے اے صحیح مسلم شریف میں تو سارے سامنے دکھ رہی ہے جو نبی اپنی قبر وچ لکھے موسیٰ علیہ السلام کو جو نماز پڑھتے پہ تساں ایک آیت دکھاؤ ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی قبر زندہ کوئی نہیں میں تو عرض کرنا کہ جو قبر اللہ نے فرمایا تھا جنوں آ گئی ہے قیامت تو پہلے زندہ نہیں تھی سارا معاملہ بڑی اچانک
یہ تو میں قاسم سے فون کیا میں کہ مسلم ابو داؤد شریف تائیں کہ اگر رکھی ہوئے تو چاہتی ہے یہ متعلقہ غیر متعلقہ ہے کہ جنہیں کتاب رکھی ہونے کی بڑی مہربانی ہے چاہتی ہے چلو مسلم شریف ایک سارے سامنے آ تساں لوگ عوام یہ مشہور کریں دو بھی اساں پڑھ دوں قرآن اساں پڑھ دوں قرآن اسارا قرآن لکھا کریں بھی نبی حیات النبی ہے تو جی نے قرآن سا کو حیات النبی آدھے اساں اوے بنے میں تو وہ آیت پڑھو کہ حیات النبی کے بارے تو کیا عقیدہ لکھا ہے نبی کے بارے قرآن کیا ہے کہ قرآن پاک نبی کے بارے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ نے بھی مرنے انہیں بھی نہیں مرنے مرنے ہاں یہ تو کہیں کہ مرن تو بعد قبر گوئن جڑا بندہ فوت تھی ویندے والا قبر زندہ تھی ویندے ہاں ان دی کوئی دلیل قرآن وچ دکھاؤ ان دے کوئی اصل میں حدیث میں قرآن وچ دکھاؤ اے ہے قرآن میں مسلم شریف کی حدیث میں قرآن پاک دکھاؤ مسلم شریف کی حدیث دے بجائے پہلے قرآن دا حوالہ دکھاؤ جو وفات دے بعد مرن دے بعد بندہ قیامت تو پہلے زندہ تھی ویندے ایک آیت دکھاؤ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس میں موت دا ذائقہ چکھنا جائے میرے اساں اتوں دے پانی پینوں ذائقہ چکھی ویندے نا یہ تو کہنی یہ کہ کا ذائقہ رہ ویندے ذائقہ ایں دا مطلب ہے موت ہے ذائقہ ہے ذائقہ مل گیا حدیث پاک کے چم بات نہ کہنا مطلب ہے یہ سارے بعد مرن دے بعد زندہ تھی وینا ٹھیک ہے میں نہیں کہا میری بات اگر یہ دا مطلب اچھا دیکھا ایک منٹ صحیح انہیں ایک گل کیتی ہے جو کہ مرن تو بعد کوئی بھی جینا نہیں کینا کیا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ سے فرمائے شہید کو مویا نہ آکو وہ جیندن شہید کیوں جیندن وہ قبر ہے سبحان اللہ شہید قبر ہے زندہ کیویں زندہ ہے کہے کہ زندہ قبر ہے آیات ہے اللہ کے فرمان ہی چاہیے اللہ نے یہ نا والے کنے قرآن دی کیڑی آیت دلیل شہید نہیں قبر ہے زندہ ہے بعض ایسے شہید ہیں جن کا خبر دیکھو اللہ کے لو میں تسا کے بھی تسا فرمایا ایسے میت شہداء ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی قبر نصیب نہیں ہے انہیں وہ قبر ہے جتنا ملے اچھا وہ کہیں زندگی ہے جتنے ذرا اتھا پہ ایک ذرا اتھا پہ ایک ذرا اتھا پہ جیڑی بھی زندگی اللہ دے قرآن میں آکھ دیتے ایسی ہے اللہ دے قرآن میں آکھ دیتے کہ انہیں کو مردہ نہ آکھو اور جیند ہے تساں دسو انہیں دی زندگی کی میں تو ساتھ نا کہیں بندے نہیں جیتا تھی ہونا کہیں انسان نہیں جیتا تھی ہونا میں نبی سنگھ پوچھ دوں میں نہیں دسندا نبی سنگھ پوچھ دوں یہ سوال نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کیتا یا رسول اللہ وہ کیسی زندگی ہے انہاں دی جب کہ اساں انہیں کو کفانی دے دوں دفانی کریں دوں انہیں وراثتی تقسیم کریں دوں تو آپ علیہ السلام نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے میرے کو دسایا جو انہاں دی زندگی ہے جو اللہ انہاں دے روحیں کو سب فرشتے دے پیٹاں وچ پا کے جنت وچ چھوڑ دے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے تے ول او جنت کھندن پیندے تے ول اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سوال کرا کہ این چیز دے بارے قرآن کوئی نہیں جو بھی وہ قبر جیندے کوئی نہیں تواڈے کنے قرآن دلیل کہنی تسا کے بھی کوئی بندہ مرن تو بعد تواڈے کنے ایک آیت کہنی میں مفتی صاحب قرآن پاک ہے ایک قرآن پاک ہے ایک آیت دکھاؤ جن وچ نبی پاک دے وفات دے بعد قبر زندگی دا حوالہ ہوے تسا دکھاؤ جا دیکھو نا میں کہنی نا تسا آپ نہ کہنی سارے حدیث پیش کی تسا نا تسا جو اساں قرآن میں حدیث کو میں قرآن کو میں تسا اب اساں قرآن کو میں بلا تقولوا لمن تسا حدیث چ پڑھو کہ نبی قبر جیتا کوئی حدیث پاک ہے قرآن پاک ہے جن تے وفات آ ویندی او قیامت جنے دے اوتے نہیں جنے دے نال ساری گل نہیں سب کو ساری گل ہے سونے نبی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے نبی سے دی قبر دی حیات دے بارے ایک آیت پڑھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک حدیث پڑھو تمام انبیاء ہومن تمام انسان ہومن اللہ کا قانون ہے کہ جنوں تے وفات آ گئی ہے اے حالت ہے نعوذ باللہ ابو جہل مر گئے میں بھی مر گیا کوئی مر گیا نبی ابو جہل کون ملے دے کوئی تے انسان ہے مطلب ہے سیاست ہے تسے اس قسم دی گل کریں نہیں تسا نہ برابر نہیں مولانا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال اما فاطمہ فرمائے دی میرا ابا میرا والد جنت الفردوس دے اندر ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے میں عرض کرنا بیٹھا جو میرے کنے حوالے کہنی
نہ میں تیاری کرتے آیا نہ میں کتاب کتاب عبارت منگو تے قرآن پاک دی عبارت تسا پیش کرو جندے وچ نبی علیہ السلام زندہ ہے ایک آیت پیش تسا آدو کہ اساں کنے قرآن ہے انہیں کنے روایت تسا آدو تسا آدو سارے کنے قرآن ہے اچھا اساں آدو قرآن پیش کرو آیت دی تفسیر مفسرین کرام نے لکھے میں تو پہلے بھی سنائی ہے علامہ ابن کثیر نے مفسرین کو پیش کریں عرض ہے تسا ایک آیت لکھو میں آیت لکھیندا موت دا ذکر ہے موت کا ذکر ہے میں لکھے گا تسا ایک آیت حیات کا ذکر ہو تسا فرمایا مرن تو بعد ایک آیت ایک منٹ نہیں آخری گال کرنا کہ اگر رک دیے تھا اے آ جانا سنگ نے ہے قرآن تو سنگ نے بزرگ نہ گالیاں اگر ساکو اے اج لکھیں دے بھی نبی قبر وچ مردین زندہ کوئی نہیں قرآن دی آیت حدیث اساں نے عقیدہ قبول کرے تسا قرآن اگر نہیں دوسری کا انہیں فرمائے جو بھی مرن تو بعد کوئی جینا نہیں جینا انہیں دا قانون ہی ٹوٹے جو بھی اللہ سے شہیدیں کو فرمائے کہ او مرن تو بعد جی دیں انہیں دا قانون ٹوٹ گیا نمبر دو ہی آیت دیکھو میری گل سنو ہی دے بعد ایسا کو کوئی آیت پیش کرے کہ نبی قبر زندہ کوئی نہیں کوئی حدیث پیش کرے ایسا حدیث کا بھی انکار نہیں سکی تھا ضعیف کی ایسا کہنا آپ سنو ایک حدیث سے پیش کرو نبی قبر زندہ کوئی نہیں میں بلا بھی مسئلہ قبول کرے سا ایک حدیث پیش کی تھی میں مسلم شریف کی کہ سونے نبی سی فرمایا میں موسیٰ دی قبر دے نال گزریا وہ کھڑ کے نماز ادا پہ کرنے ایک کھڑ کے نماز پڑھنا ایک دلیل حیات تھی نمبر 2 ابو داؤد شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جو فرمے دے جو بھی جمعے والے جانے میرے پہ زیادہ درود پڑھیا کرو ان کی وجہ کیا ہے اور کیوں کیا موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیتے وہ نبی دے جسم کو کھاوے اب ابن ماجہ شریف دے ہی حدیث سے بعد لفظ نبی اللہ حی یرزق بہ اللہ دا نبی زندہ ہے اللہ دا نبی زندہ ہے رزق بھی دیتا ہے اگر تو پٹھواں کر دے قرآن پاک پیش کر اگر قرآن پیش کر قرآن پیش کر سویر سمجھ اگر یہ جگلے قرآن پیش کر قبر ایک زندہ ہونا نہیں میت ہونا لیکن اے ہمارے سے قدرت تعظیم سیکھنی چاہیے علامہ جذبات کا اساس ہے